Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام میرے ہیرا فیملیز کے سبھی لوگوں کو منصر چاچا کا سلام. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بخیریت ہوگے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت عدن میں جگہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت، ہر بلا، ہر دکھ کو اللہ تعالیٰ دور کرے. آپ کی دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طریقے سے اللہ، ہر جگہ سے اللہ جو ہے آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ سب کی دعاؤں میں میرا بھی حصہ لگائے. اللہ آپ کی محبت کو جیسی بنی ہے اس سے بہتر بنائے. الحمدللہ آج ہم ہیرا فیملی کہلاتے ہیں اور ہم ہیرا فیملی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ہو کر، ایک اتحاد کے اندر ہم کو ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کو کامیابی عطا فرمائے. ایک ہونا یہ اسلام سے بھی ہے اور ہر جگہ ایک ہونے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کامیابی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ہوئے. کسی بھی دشمن کا سوال آتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہم لوگ ایک ہوئے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے انویسٹر میں بھی کچھ انویسٹر ایسے ہیں جو دوگلے ہیں، دو طرفے ہیں. ہمارے انویسٹر میں بھی کچھ ایسے انویسٹر ہیں جو دوگلے ہیں، دو طرفے ہیں. سمجھے؟ اس کے لیے بھائی اس بات کا خیال رکھے، اس بات کا خیال رکھے کہ ایسا کہیں پہ بھی، جیسے ابھی کل ایک کو میں نے ایکسپوز کیا، ایسے کہیں پہ بھی اگر کسی کے پاس بھی ہے وہ اس کو ڈائریکٹ ایکسپوز کر دے. ڈائریکٹ ایکسپوز کر دے. دیکھو پیسے تو ہر کسی کے اور ہر کسی کو ملنے ہیں، چاہے کمپلینٹ کیا ہو نہیں کیا ہو، ہر کسی کے پیسے ہر کسی کو ملنے ہیں. مگر یہ دوگلوں کے بھی پیسے ملنے ہیں. مگر کم سے کم یہ دوگلے سامنے تو آوے، یہ دوگلے سامنے تو آوے کہ یہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہے. اس کے لیے ایسے دوگلے ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ کوشش ہے میری کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کروں. پتہ تو ہے مجھے، مگر پروف نہ ہونے کی وجہ سے میں خاموش ہوں. پروف نہ ہونے کی وجہ سے میں خاموش ہوں. جیسے جس کا پروف لگے گا انشاءاللہ اس کو میں یہ کروں گا. ایک بات یہ ہوگی، تھوڑا سا لمبا ہوگا، ذرا سا اس کو دھیان دینا بھائی، اس ویڈیو کو دھیان دینا، ذرا سا لمبا ہوگا. دوسرا، کچھ ایسے ہے جو انویسٹر نہیں ہے. انویسٹر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ حرکتیں کر رہے اپنی، اور انویسٹر نہیں ہے اوپر سے ہمارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہمارے اس طرف سے دل جیت کر اس طرف جو ہماری باتیں پہنچا رہے. اشارہ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ. اور اوپر سے ہمارے انویسٹرز جو ہیرا گروپ فیملیز ممبرز ہیں ان کے اوپر یہ لوگ گالی گلوچ کرتے. یہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں اس کو سب مل کر ایک جواب دینا ہے. سب مل کر ایک جواب دینا ہے، اور ضرورت پڑی تو سب نے مل کر ان کے اوپر ایف آئی آر ٹھوک دینا ہے. سیدھا سیدھا. ابھی تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آج ہم جو نرم دلی سے اور اس سے جو رہ گئے، اسی لیے آج ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کے کانوں میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے وہ 15-20 یا 20-25 جو کچھ بھی تھے کورٹ میں جا کے وہ بچی کے اوپر یہ کیے، حملہ کیے. کس ادھیکار سے اس بچی کے اوپر حملہ کیے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کس ادھیکار سے ان لوگوں نے جا کے اس بچی کے اوپر، تمنا کے اوپر حملہ کیے؟ ہاں، تمنا تو ہماری ہے، ہماری وکیل ہے.
ان کو اگر مارنا تھا، کوٹنا تھا، جو کچھ بھی کرنا تھا، کباب، بوڈی ٹکا، جو کچھ بھی بنانا تھا، تو یہ اپنے وکیلوں کو بناتے نا، اپنے وکیلوں کو بناتے کہ تمنا مطلب نویرا شیخ کو بیل کیوں مل رہی ہے، کیا کیوں مل رہا ہے، وہ اپنے وکیلوں کو مارتے. تمنا تو ہماری ہے، ہماری ٹیم ورک ہے. ہاں، ہماری ٹیم ورک ہے، ہماری لیگل ٹیم ہے. اس کو ان لوگوں کو کس نے ادھیکار دیا تھا؟ کس نے ادھیکار دیا تھا کہ آ کے اس کو یہ کرے؟ تو اس کے لیے یہ جو پہنچے تھے اپنی ایک سازش کے تحت، وہ سازش میں ہمارا ہی کوئی تھا کہ آج کورٹ پہ کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ تمنا کا شوہر بھی نہیں ہے. یہ پوری سازش، یہ پوری پلاننگ جو ہے ان کے پاس پہنچی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی بڑی حرکت کی ہے. خیر کیے ہے، اس کا جواب بھی ان کو ملے گا، بخشے نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کورٹ کے اندر کیے ہے. اس ذریعے سے، اس آڈیو کے ذریعے سے اگر لومان اگر سن رہا ہو تو لومان اس بات کا گواہ ہے، اور لومان کو اس بات کے لیے تمنا کو ساتھ دینا ہوگا. لومان کو اس بات کے لیے تمنا کا ساتھ دینا ہوگا، اور وہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ سب لے کے ان کے اوپر کیس تو ٹھوکنا ہے. اور تمنا بیٹا تو نے اس کیس کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے بیٹا. ہاں، یاد رکھنا، یہ میرا میسیج تیرے کو بھی ملے گا، تو بھی اس بات کو دھیان میں رکھنا بیٹا. ہاں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بھی بتایا تھا کہ کل نویرا شیخ آئے گی، تو کمپلینر جو ہے اس کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا. اور آج یہ جو اتنی جرات کی ہے، تو ان کی جرات کا جو ہے ان کا حساب ہونا چاہیے. اور ایسا ان کو کیس کر دینا بیٹا کہ ان کی بیل بھی نہیں ہوئے، کہ ان لوگوں نے کورٹ کے اندر یہ حرکت کی ہے. سمجھی نا بیٹا؟ بہرحال یہ ہماری ہیرا فیملی سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے ہوئے کہ کتنی خطرناک پلاننگ کی گئی تھی. اور یہ پلاننگ ایسی نہیں ہوتی ہے، اس پلاننگ میں ہمارا کوئی اپنا شامل ہے. اس کے لیے بھی یہ پلاننگ، جس کی کہاوت ہے، میں نے بھی کہا، مشرا جی نے بھی کہا کہ میرا رہبر ہی میرا قاتل ہے، میرا رہبر ہی میرا قاتل ہے. اور جیسے کل جاوید بھائی سے بات ہوئی تھی، تو جاوید بھائی نے بھی بتایا تھا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. تو اس میں ایسا کوئی وبھیشن ہے، اس میں ایسا کوئی وبھیشن ہے جو ہمارے خلاف اس طریقے سے اتنی بڑی حرکت میں ساتھ دے دیا. اس نے اتنی بڑی جو حرکت ہوئی نا، یہ اس کے ساتھ کی وجہ سے ہوئی، ورنہ یہ نہیں ہوتا. کہ کس کو پتا تھا تمنا اکیلی ہے بول کے؟ کس کو پتا تھا؟ یہ تو کسی کو پتا نہیں تھا. اور یہ بات ایک دو کے اندر ہوئی تھی، باقی کسی کو پتا نہیں تھی. تو یہ یا تو رپورٹروں میں سے کوئی ایک ہے، یا تو تمہارے میرے اندر سے کوئی ایک ہے، یا تو تمہارے میرے اندر سے کوئی ایک ہے. یہ تو میری مجبوری ہے کہ میں ہائی کورٹ سے اتنا لمبا رہتا ہوں، ہیئرنگ پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر میں نزدیک ہوتا تو کوئی ہیئرنگ چھوڑا نہیں ہوتا، میں نے کوئی ہیئرنگ نہیں چھوڑا ہوتا. اس کے لیے میرے بھائی اس بات کے اوپر ہیرا فیملی دھیان دے. اور آگے میں اس طرف جاتا ہوں. کل رات کو جاوید بھائی سے بھی بات ہوئی تھی میری، تو جاوید اور اسلم، ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ چاچا اس بات کا بھی آپ ہی خلاصہ کر دیجئے، آپ ہی اس بات کو جو ہے ہیرا فیملی میں پہنچا دیجئے. ویسے میں نے کہا بھی ہوں، مگر شکر گزار ہوں ان دونوں کا کہ ان لوگوں نے مجھے یہ بڑکپن دیا. میں سب سے، ہیرا فیملی کے جتنے بھی ہمارے ہے، سب سے ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ، عزیزانہ ایک گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے بھائی، اس کے پہلے بھی ایک بچی کے اوپر تکلیف آئی تھی. میں نے تبھی بھیک مانگا تھا اپنی اس بچی کے لیے.
حالانکہ میری کوئی سگی بچی تو نہیں تھی، وہ اس فیملی کے اندر ہی آنے کے بعد وہ میری بچی بنی، اور اس کے لیے میں نے بھیک مانگا تھا۔ اور آج ہم جو فیملی ہے تو اس کے اندر دیکھو، میں ایک باپ ہونے کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ بیٹی کی شادی کیا ہوتی ہے، اور میرے ساتھ یہ وقت گزر چکا ہے، تبھی میں ہیرا فیملی میں نہیں جوائن نہیں تھا، مگر یہ وقت اور حالات میرے اوپر گزر چکے ہیں کہ میرے کو جتنے میرے خندے تھے وہ خندوں نے میرے کو اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے دیا تھا، اور جس سے میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ میں اپنی روزی روٹی، جب میرے پاس گاڑی جو تھی اس وقت میں وہ گاڑی بیچ دیا تھا بچی کی شادی کے لیے۔ اور ایک فرشتہ اللہ نے کھڑا کیا تھا جو کہ آج ہمارے رتنا گری کے اندر سائبر سنبھالتا ہے، پولیس کا، اس کا سائبر سنبھالتا ہے، وہ اللہ نے وہ ایک فرشتہ کھڑا کیا تھا، مگر میری گاڑی بیچنے کے بعد اس کو جب پتہ چلا، اس نے آ کے مجھے بہت غصہ کیا کہ تو نے روزی روٹی کا ذریعہ کیسے بیچ دیا؟ بولے میں کیا مر گیا تھا؟ تو نے میرے کو یاد کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی جو بھی خرچہ تھا اس اکیلے نے اٹھایا تھا، اس اکیلے نے اٹھایا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ حالانکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا قرضہ میں نے چکاتے ہوئے چکایا، مگر اس وقت اس نے میرا دل اتنا کھول دیا تھا کہ بذات ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں اتنا یہ ہوا جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو دیکھو ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ابھی یہ بچی حیدرآباد کی جو ہے وہ کسی باپ کی بچی نہیں، وہ ہماری بچی ہے، وہ کسی باپ کی بچی نہیں، وہ ہماری بچی ہے، کیونکہ ہمارے فیملی کے اندر ایک حالات آئے ہیں اور ہم کو ان حالات سے ٹکر لینا ہے، ہم کو اس حالات سے جوجھنا ہے۔ آج ایک دوسرے بھی بھائی کا ہمارے بچی کا معاملہ آیا ہے، اور اس کو سب جانتے ہیں، اکثر فائٹر اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ وہ بیچارہ منہ کھولنے کے لیے میرے کو منع کیا تھا کہ نہیں چاچا تم مت یہ کرو، کیونکہ وہ خود مدد مانگنے سے پرہیز کر رہا تھا، مگر جب حالات آئے تو مدد تو لینی پڑتی ہے نا بھائی۔ دیکھو یہاں پہ بیچ میں تھوڑا سا میں واقعہ ایک حدیث بیان کرتے چلتا ہوں، جس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ ایک صحابی نے صدقے کا پیسہ لے کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا، پیچھے سے ان کے بیٹے آئے، ان کو ضرورت تھی، وہ پیسہ لے کے وہ چلے گئے، تو باپ نے دیکھا کہ جو تھیلی میں نے ادھر دی تھی وہ تھیلی میرے بیٹے نے لے کے آیا، تو اس کو غصہ ہوا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ میں نے اس کے لیے تو یہ تھیلی نہیں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فلاں فلاں، تم نے دیے وہ قبول ہوا، اس کی ضرورت تھی اس نے لے کے گیا، یہ قبول ہوا۔ تو بھائی دیکھو ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صدقہ جو ہے اس آدمی کے اوپر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کا خرچہ جو ہے مہینے کا 15,000 روپیہ ہے، مگر وہ کما پا رہا ہے 10,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ، مگر اپنے فیملی کا جو ہے یہ پورا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ صدقے کی رقم لے بھی سکتا ہے۔ اس کے اوپر یہ ہے، یا آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں کسی اچھے علماؤں سے، تو وہ صدقے کے پیسے لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو میرا اپنا بچہ ہے جس کے بارے میں بول رہا ہوں، اور فائٹر ہے ہمارا زبیر قریشی۔ قریش خاندان کی طرف دیکھیے آپ لوگ کہ قریش خاندان کس کا خاندان تھا۔ یہ زبیر قریشی، اس نے انکار کیا تھا کہ نہیں چاچا میں بھی نہیں مانگوں گا، آپ بھی کسی کے سامنے منہ مت کھولنا، مگر میری مؤدبانہ عزیزانہ ہاتھ جوڑ کر آپ سب فیملی والوں سے میری گزارش ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس بچے کی مدد کرے، حیدرآباد میں جو ہے اس کی بھی بیچارے کی مدد کرے، بھائی کی ہماری اس بچی کی مدد کرے۔ آج ہم ان کی مدد کریں گے، کل اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جڑنے سے، مدد کرنے سے اللہ تعالی ہمارے ان کیس جو چل رہا ہے، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر آسانی کرے گا۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ صدقہ جو ہے ہر بلا ہر مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے ہر بلا ہر مصیبت کو ٹالتا ہے۔ تو میرے بھائی
میں یہی چاہوں گا کہ میرے اس بچے کی بھی مدد کی جائے، زبیر کی، اور ماشاءاللہ جاوید بھائی ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ زبیر کو ضرورت ہے، اسلم کو، جاوید کو، یہ جو ہمارے نبی ہے، ان سب کو پتہ ہے، مگر بھائی ان لوگوں نے مجھے آگے کیا ہے، تو اس کے لیے میں آگے ہو کے میں پرسنلی بھی مطلب جو ہے اس چیز کو یہ کرنے والا تھا، تو ان لوگوں نے مجھے آگے کیا ہے، اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس سے جو بنے، آج میں زبیر کو اس کا اکاؤنٹ ڈالنے کے لیے کہوں گا، جس سے جو بنتا ہے یا تو جاوید بھائی کے پاس دے دے، جاوید بھائی کے پاس جمع کرا دے، اور جاوید بھائی کے تھرو جو ہے اس چیز کو جو ہے جاوید بھائی پہنچا دیں گے، یا اگر کوئی اپنا نام گپت میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو گپت میں رکھنا چاہتا ہے، تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دے، سمجھے؟ اس کے لیے میں زبیر اگر سن رہے ہو تو زبیر سن لو، ویسے میں تمہارے پرسنل پہ بھی یہ کروں گا کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے ریلیز کرو گروپ میں، ٹھیک ہے؟ اپنا اکاؤنٹ نمبر ریلیز کرو، باقی اللہ جس کی جہاں سے جیسی مدد کرا دے ویسی اپنی مدد لینا ہے، سمجھے نا؟ مدد لینے میں شرم نہیں ہے، حالات کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، حالات کو دور کرنا یہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ دیکھو، ہم لوگ ایمان مفصل کے اوپر ہمارا سب کچھ دار و مدار ہے، ہم نے ایمان لایا ہے، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ شاید اس پہ میں پڑھنے میں غلطی کیا ہوں، تو میرے بھائی ہم نے اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پر، ہر اچھی بری تقدیر کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے، تو یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شرم نہیں اور کوئی کچھ نہیں۔ اللہ نے جو حالات لایا ہے اس کا سامنے ہم کو کرنا ہے، اور یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کو اس کا ہنس کر سامنا کرنا ہے، ہنس کر۔ تو جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حساب سے مدد کرے، ٹھیک ہے؟ لینے والا بھی اللہ سے ان کے لیے دعا خیر کرے اور پیسہ لے لے، خوشی خوشی لے لے، اور دینے والا بھی جو ہے خوشی خوشی دے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ اور جاوید بھائی معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والے تھے، مگر اس کے پہلے ابھی میں نماز آپ لوگوں کے فضل کا بولتے نا، دعاؤں سے آپ لوگوں کے اس سے مطلب اللہ کے فضل کرم سے نماز ادا ہوئی میری، اور نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا تھا کچھ ذکر اذکار میں، تو مجھے ایسا لگا کہ میں بول دوں، اس کے لیے میں نے بول دیا، اس کے لیے جاوید بھائی تو معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بھائی اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اس طریقے سے مل کر چلنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھے بھائی؟ اللہ ہر بلا، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت کرے، آپ کی، میری، سب کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، ہاں؟ اور میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے، ہر شر سے ہماری حفاظت کرے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آپ سب کی اور میری بھی حفاظت کرے۔ اور جو ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے منہ اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں، ہم بدعا تو ان کے ہاتھ پر ٹوٹنے کی نہیں کر سکتے کیونکہ تیرے بندے ہیں، اور تو نے ان کے پیچھے ایک ذمہ داری لگائی ہوئی ہے میرے اللہ، کہ ان کا پریوار ہے، تو یہ اپنے پریوار کے کفیل ہے، اس کے لیے ہم، اے اللہ ہم اتنی ہی ان کے لیے بدعا کریں گے، اتنا ہی ہم ان کے لیے مانگیں گے کہ ان کے زبانوں کے اوپر لکوے چلے جاوے، تاکہ یہ گالیاں دیوے نہیں کسی کو، تاکہ گالیاں نہیں دیوے کسی کو، اور ان کی جب زبانوں کے اوپر لکوے چلے جائیں گے نا، تو کل اولاد کے پاس بھی یہ منہ نہیں کھول پائیں گے، تب ان کو اس بات کا احساس آوے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، اور یہ تجھ سے گڑ گڑا کر، رو رو کے تیرے سامنے اپنے پیشانی کو رگڑ رگڑ کے یہ تیرے سے معافی مانگے۔ بس اس بات کی اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا میں ساری ہیرا فیملی کی طرف سے اللہ آپ سے کر رہا ہوں، اے اللہ اس دعا کو قبول کر دو تاکہ ان کے زبان کے اوپر لکوے جاوے۔ جزاک اللہ خیر،
میرے بھائیوں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔